بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب نامہ کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پنجاب کے کسی دیہات میں ایک خوبرو قادیانی لڑکی شادی کے لیے ایک سرکاری آفیسر کو پیش کی گئی۔ سرکاری آفیسر نے شادی کی حامی بھرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس کی شرط مان لی اور لڑکی اس آفیسر کے ساتھ روانہ کر دی۔ شادی کے بعد رشتے ناطے میں آنا جانا لگا رہا اور نرمی سے اس آفیسر کو قادیانیت کی طرف مائل بھی کیا جاتا رہا۔ ایک دن قادیانیوں کے مذہبی رہنما تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آفیسر سے کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، نہ مانیے، لیکن ہماری ایک بات قبول کیجئے۔ آپ استخارہ کریں کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں۔ آفیسر کو زہر پلایا جا رہا تھا، مگر اسے پیتے ہوئے احساس تک نہیں ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھا چکا ہے۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں۔ صبح اٹھا تو اپنے کیے ہوئے استخارے کے مطابق قادیانیت پر ایمان لے آیا۔ محض ایمان لاتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، اس نے باقاعدہ مرزے کی نبوت کی دعوت دینی شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا قادیانی کا امتی بنا ڈالا۔ تمام علماء بے بس تھے۔ جو بھی عالم اسے دعوت دیتا تو وہ کہتا میں نے کسی قادیانی کی دعوت پر مرزے کو نبی نہیں مانا، بلکہ میں نے خود باقاعدہ استخارہ کیا ہے اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھلایا گیا ہے۔ مجھے از خود خواب دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ جب کوئی بھی عالم اسے دلیل سے مطمئن نہ کر سکا تو وہ تنگ آ کر علماء سے ملنا ہی چھوڑ گیا۔ بالآخر چناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید تشریف لائے۔ ان کا بہت شہرہ تھا اور یہ سرکاری آفیسر بھی اس زوم سے ان کو ملنے کے لیے تیار ہو گیا کہ ان کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا سے جب آفیسر نے اپنا قضیہ بیان کیا کہ وہ کسی کی دعوت پر یا کسی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا، بلکہ وہ خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے۔ میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا، جس کا حکم اسلام میں ہے، تو اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھلا دیا۔ اب آپ بتائیں کہ میں اللہ کی مانوں یا مولویوں کی؟ جو اللہ نے مجھے از خود خواب میں دکھایا وہ چھوڑ کر مولویوں کی کیسے مان لوں؟ مولانا نے اس کا ہاتھ تھاما اور گویا زبان حال سے کہا، فی الحال رب کی نہ مان، اس درویش مولوی کی مان کہ مولوی ہی بتائے گا کہ اصل رب کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا گویا ہوئے اور کہا، جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ اگر تمہیں اس بات پر یقین کامل ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہیں اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو استخارے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ جس وقت تم نے استخارے کی ٹھان لی تو گویا تم اس شک میں مبتلا ہوئے کہ سید البرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی آخری نبی ہیں بھی یا نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تم شک میں گزرے تو کافر ہو گئے، کیونکہ نبی کی ذات میں شک کرنا بھی کھلا کفر ہے، اور حالت کفر میں تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آنا تھا۔ آفیسر مولانا کی دلیل سن کر جھوم اٹھا اور فوراً کھڑا ہو کر مولانا شہید سے لپٹ گیا۔ اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہوا۔ تو ذرا سوچئے ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ڈالا گیا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہی تو کہا تھا کہ بنا کسی دلیل کے حتم نبوت پر ایمان لے آؤ، ورنہ جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شک کھلا کفر ہے۔ اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔